ہر ذی شعور شخص یہ چاہتا ہے کہ ہر طرف محبت، امن اور سکون ہو، لیکن کچھ چیزیں، کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس محبت، امن اور سکون کو خراب کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ارد گرد ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جن کی عادت کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ جب بھی بولیں گے، جب بھی دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی عیب تلاش کر لیں گے۔ حالانکہ ایک مرد مومن اور مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ جب بھی کسی چیز کو دیکھے تو اس میں اللہ کی دی ہوئی خوبی کو دیکھے، اللہ کی قدرت کو دیکھے۔ جب بھی کسی انسان کو دیکھے تو فقط اس کے اندر عیب تلاش نہ کرے بلکہ کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کرے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میں فلاں شخص سے ملا ہوں، ہر ایک میں عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے۔ تو سننے والے نے کہا، ارے انسان، اگر تو ہر ایک میں سے ایک ایک خوبی جمع کر لیتا تو آج تو کتنی خوبیوں کا جو ہے وہ جامع بن جاتا۔ احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو، میں پرخلوص ان کے ہنر تولتا رہا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں، بلکہ اگر عیب مل بھی جائے تو قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ ہم اس عیب کو جو ہے وہ چھپا دیا کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا کہ آج اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے گناہ کو چھپا لیتا ہے تو فرمایا رب ذوالجلال اس کے عمل کا بدلہ یہ عطا فرمائے گا کہ کل قیامت کے روز رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو جو ہے وہ دوسروں سے چھپا لے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من امرئ مسلم یرا عورت اخیہ فیسترها، فرمایا کہ جس کسی نے بھی اپنے بھائی کے کسی عیب کو دیکھا اور پھر اسے چھپا دیا، الا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، فرمایا رب ذوالجلال اس عمل کے بدلے کے اندر اسے جنت عطا فرمائے۔ اتنی فضیلت ہے کہ اگر انسان کسی کا عیب دیکھ کر اسے چھپا دیتا ہے، لیکن ہماری عادت یہ بن چکی ہے کہ ہم کسی کے عیب جو ہے وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، اگر مل جائے تو زمانے کے اندر اچھال دیتے ہیں۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے گناہوں کو تلاش نہ کرو، کسی کے عیبوں کو نہ ڈھونڈو۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تؤذوا عباد اللہ، فرمایا لوگوں کو اذیت نہ دو، اللہ کے بندوں کو تنگ نہ کیا کرو، ولا تعیروہم، نہ ان کو آڑ دلاؤ، ان کے گناہ بتا کر انہیں شرمندہ نہ کرو، ولا تطلبوا عوراتہم، اور نہ ان کے عیبوں کو تلاش کرو، فإنہ من طلب عورت اخیہ المسلم طلب اللہ عورتہ حتی یفضحہ فی بیتہ، فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا پھر اگر وہ گھر کے اندر بھی بیٹھا ہو، حتی یفضحہ فی بیتہ، رب اسے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا۔ حضرت یحییٰ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ما عاب رجل بعیب قط، فرمایا جب بھی کسی شخص نے کسی شخص کے عیب کو تلاش کیا ہے تو فرمایا کہ الا ابتلاہ اللہ بمثل ذلک العیب، تو فرمایا پھر رب ذوالجلال نے اس شخص کو بھی اسی طرح کے عیب کے اندر مبتلا کیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل، فرمایا کہ جو بندہ کسی اپنے بھائی کے گناہ پر اسے آڑ دلاتا ہے، اسے شرمندگی دلاتا ہے، حالانکہ وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، فرمایا لم یمت حتی یعمل، فرمایا وہ بندہ آڑ دلانے والا جب تک اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جائے گا، فرمایا رب اسے موت نہیں دے گا۔ تو ہمیں دوسروں کی عیب دیکھنے سے پہلے ہمیں اپنے عیب دیکھنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی تو اپنے کسی دوست کے عیب کو بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کی طرف دیکھ لیا کر، تو اس کے عیبوں کو بھول جائے گا۔ بہادر شاہ ظفر نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا تھا، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکمت کی باتیں سکھائیں، ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی
آپ نے فرمایا تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے انکا ان اتبعت عورات الناس افسدتهم۔ حضور نے فرمایا تھا اگر تم لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاؤ تو فرمایا تم ان کو سنوار نہیں سکتے بلکہ ان کو بگاڑ دو گے۔ تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ انسان اپنی شہرت کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے جو ہے چند باتیں، چند چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے کہ اگلے بندے کو رسوا کر دیا جائے، بلکہ حکمت یہ ہے اور بہتری اسی میں ہے کہ فرمایا بندہ جو ہے کسی کے عیبوں کو چھپا دے تاکہ رب ذوالجلال دنیا کے اندر بھی اس کے عیبوں کو چھپائے رکھے اور آخرت کے اندر بھی اس کے عیبوں کو چھپائے رکھے۔